بالٹیمور امریکہ کے دارالحکومت سے تھوڑی دور ایک چھوٹا سا شہر ہے جس سے لوگ روزانہ واشنگٹن کے بڑے بڑے دفاتر میں کام کرنے آتے ہیں اور شام کو واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ واپس اپنے شہر آنے پر ان کے پاس دارالحکومت کے دفاتر کی چھوٹی بڑی ہزار طرح کی خبریں ہوتی ہیں، خفیہ بھی اور شرعام بیان کی جانے والی بھی۔ ایسی خبریں زبانوں سے نکلتی، ہجوموں میں پھیلتی، صحافیوں تک جا پہنچتی ہیں۔ اسی لیے اکثر اوقات امریکی انتظامیہ کے کئی راز اسی شہر کے اخباروں میں جا کھلتے ہیں اور پھر پورے ملک پر دست اذہبام ہو جاتے ہیں۔ پھر چاروں جانب صفائیوں، بیانات اور تردیدوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے اسی شہر بالٹیمور کے اخبار سن نے ایک خبر لگا دی، شاید اسے پینٹاگون میں کام کرنے والے کسی شخص نے بتایا یا پھر اس نے اڑتے اڑتے یہ خبر حاصل کر لی، مگر خبر ایسی تھی کہ نہ تردید کرتے بنتی تھی اور نہ سچ مانتے ہوئے عزت برقرار رہتی تھی۔ اخبارات نے کہا، امریکی فوج جس میں اکثریت ان ریزرو فوجیوں کی ہوتی ہے جنہیں حالت جنگ میں بلایا جاتا ہے، ان ریزرو فوجیوں کا ایک کمانڈر ہوتا ہے جو عراق سے لے کر افغانستان تک اور فلپائن سے لے کر ہیٹی تک ان فوجیوں کے اکٹھا کرنے اور بھیجنے کا بندوبست کرتا ہے۔ خبر کے مطابق اس نے امریکی محکمہ دفاع کو ایک طویل یادداشت میں یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ امریکہ کی سب سے اہم ریزرو فوج اب ایک ٹوٹی ہوئی طاقت یعنی بروکن فورس بن چکی ہے اور اب آئندہ یہ کسی قسم کی جنگی صورتحال اور اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل جیمز بلبے نے کہا ہے کہ پورے عراق میں ہم نے ریزرو بھیجے جو وہاں موجود تمام افواج کا 40% ہیں۔ 20 دسمبر کو دیے گئے اس یادداشتی خط میں اس جنرل نے کہا کہ اس کے زیر کمان فوجی اب اس بات کو قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ یہ تمام کام عراقیوں کو آزاد کرنے، ان کی آزادی کا تحفظ کرنے یا انہیں جمہوریت دلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جنرل نے کہا، ان کو شاید اب مزید ڈالروں اور تنخواہوں میں اضافے کا لالچ بھی عراق نہ بھیج سکے۔ یہ حال صرف ریزرو امریکی افواج ہی کا نہیں، ان سب کا ہے جنہوں نے اپنے چاروں جانب موت کو بڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، وہ خواہ امریکی افواج ہوں یا ان کا ساتھ دینے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے والے عراقی رنگروٹ، سب کا حشر نمایاں ہے۔ روز ایک نیا منظرنامہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیمز ڈریبن جو امریکہ کا خصوصی مندوب ہے، اس نے کہا کہ جیسے ہی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ خود کش بم دھماکے میں امریکی مارے گئے، زخمی ہوئے، کوئی عراقی عہدیدار قتل ہوا، عراقی سپاہیوں کے پرخچے اڑے، تو ہر کیمپ میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ذرے ذرے سے ڈر لگنے لگتا ہے اور ڈرے ڈرے سہمے سہمے سپاہی اپنے کیمپوں میں اپنی بیویوں اور گرل فرینڈز کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بچوں کی تصویر چوم کر آنسو بہانے لگتا ہے اور کوئی اپنی قسمت کو گالیاں دیتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، مارچ 2003 سے اب تک خالص امریکی فوجیوں میں سے 22,000 ایسے تھے جو زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوا، لیکن ان میں سے 15,000 ایسے ہیں جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے اور باقی ماندہ ہیں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور خوف، بے چینی، اضطراب انہیں نارمل زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ یہ چلتے پھرتے نقشے ہیں جو امریکہ کے شہری لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور پھر اگر کسی ریزرو فوجی کو عراق جانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ خوف سے کانپنے لگتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے یا پھر کوئی اور بہانہ بنا کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جس سے مجبور ہو کر اس فوج کے جرنیل نے لکھ بھیجا ہے کہ اب یہ فوج یا طاقت نہیں رہی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی طاقت بروکن فورس بن چکی ہے۔ 11 ستمبر کے بعد ایک اسرائیلی یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ یہودیوں کے حق میں میڈیا کی سب سے بڑی کارروائی ہے، اب اس کے نتیجے سے مسلم دنیا نہیں بچ سکتی۔ یہی خیالات امریکہ میں موجود یہودی لابی کے تھے، لیکن کسے خبر تھی کہ نہتے لیکن جذبہ شہادت سے سرشار عراقی مسلمان ان ساری تدبیروں کا رخ بدل دیں گے، ظالم پر خوف طاری کر دیں گے۔
لیکن یہ صرف ایک خوف نہیں جو ان پر طاری ہے، 11 ستمبر کے بعد پیدا ہونے والا ایک دوسرا خوف بھی ہے جس کا انہیں یقین تک نہ تھا۔ 2004 میں برطانوی بچوں میں جو نام رکھے گئے، ان میں پہلی دفعہ کئی 100 سال تاریخ کو الٹتے ہوئے محمد مقبول ترین ناموں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک حرفی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کے خلاف نفرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مومن جب اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اپنا جینا، اپنا مرنا اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو قادر مطلق دشمنوں کی تدبیروں کو ایسے ہی ان کے منہ پر الٹ دیتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کے ساتھ رہیے گا۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہمیں ہماری ویڈیوز کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس اچھے اچھے میسیج بھیجتے رہتے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے دوسرے نیٹ ورک پہ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔